رسول کہتے تو کون کدھر جاتا؟ جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے رسول کی حیات میں واقع کرتا اعلان ہے کہ ہم سے چاہیے. خدا سے بھی، آپ رسول سے مراد خدا ہے نا، حسب اللہ کتاب اللہ ہے نا، کہ خدا سے چاہیے. نہیں خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے؟ نہیں چاہیے. دے کیا رہے؟ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. طرف سے ایک اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت قلم اور کاغذ اور آپ کو قلم اور کاغذ نہ دینا یہ گستاخی ہے نا. قرآن کہتا ہے جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ سارا اصل میں ملبہ ڈالتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں انہوں نے کاغذ اور قلم لانے سے منع کیا، اگر تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ دینی تھی اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جانے تھے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہے جو آپ نے نہیں بتایا؟ اگر آپ نے اس وقت دین کی کوئی بات بتانی تھی، لکھوانی تھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی، تو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہ لکھو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، تو پھر دین کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا نا. اور الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ پوری رسالت پہنچا دیں. پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. آپ نے پھر اشارہ کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے سب کو میں نے تیرا پورا دین بتا دیا. ان تین دلائل سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا هل بلغت، ان تین دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کی کوئی بات باقی نہیں رہی. آپ نے اس وقت جو بات بتانی تھی وہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے تھے، اس کو دوبارہ آپ نے یاد دہانی کے طور پر لکھوانا تھا. صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے، رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ. نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، صحیح، قرآن میں ہے. قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کرتی، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ رسول خدا کی کیفیت ایک ایسی رسول جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم وہی کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے. زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں، زندہ تھے جی، اور اتھارٹی ختم کر دی. جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی لمحے کے لیے، اسی لمحے کے لیے، لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے. یہ بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور پر لمحے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں، بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور نہیں، قابل قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں ایک علت تھی اس کے ساتھ ممکن نہیں. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہوتی اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی. رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیح پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں آ رہا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ
کہ یہاں سے اس حدیث جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نہیں، یہ حدیث ہے میرا جملہ سن لیجیے نا، یہ نکالنے میں ہدایت تھی. امت کے لیے. ہاں، انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے نہیں، شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے، جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی جی بالکل. میں اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ قوموا عنی، یعنی آپ چلے جائیں، مجھ سے تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے. چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15. دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے؟ یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول. اس سے بڑا لکھوا کے گئے سیاح تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیے. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے، ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں 2 باتیں. صحیح. رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں اس وقت نہ کرنے دی گئی. جی ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی یا کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور کیا خلافت کا لیتے ہیں. نہیں جو مرضی تھا، امامت کا تھا نا. گمراہی نہیں کچھ بھی. گمراہی یہ تو مفروقان ہے نا، گمراہی سے تعلق. ہاں صحیح. ہدایت کا تعلق گمراہی سے. گمراہی جو ہے امامت خلافت سب چھوڑ دیں. خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، بچ جانا تھا، اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. جی ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا. ہاں نہیں کہنے دیا گیا. یہ تو اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا؟ نہیں کہا. نہیں کہا نا. لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ کچھ؟ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام تھے. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں. یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد. قوموا عنی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھ یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے. ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، وہ اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. نہ کی ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. ہم شورا بینہم، اور اتنا اہم تھا. کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. ضروری نہیں تھا. اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی 2 اس میں روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ 2 تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم لکھنے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہے. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا؟ آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا. نہیں کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت محب کی اتھارٹی کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں.
کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے، اگر ہم دین ہے یہی. کوئی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے. بالکل فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ اور ہم الگ نہیں، ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کی تھی وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے. بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات آخری وقت آ گئی، آخری ایام میں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. اس وقت بیان نہیں ہونے دیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہو کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں کہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا. رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں، مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں. ابھی